میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کے لیے جو بڑا مؤثر وظیفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سورۃ والضحیٰ کی کثرت سے تلاوت کی جائے، سورۃ والضحیٰ کو کثرت سے پڑھا جائے۔ ویسے بعد جو ہیں جو علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، یہ جو آیت ہے اس کو بھی پڑھا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی محبت کا ذکر کیا کہ میں نے تیرے اوپر اپنی محبتوں کو انڈیل دیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کہہ رہا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، لیکن میں نے جو مجرب دیکھا ہے وہ سورۃ والضحیٰ کو دیکھا کہ اگر والضحیٰ کثرت سے، میاں بیوی کوئی بھی لڑائی ہو کسی بھی فریق کی طرف سے ہو تو والضحیٰ اگر کثرت سے پڑھا جائے تو اس کے دل میں ضرور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ سب کو، سارے سامعین اور ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ، سنن نبی داؤد کی 5042 نمبر، کہ جو بندہ رات کو سوئے اس حالت میں سوئے کہ وضو کر کے سوئے۔ آپ نے پانی کی بات کی ہے نا کہ پانی نہیں آتا، پانی اگر آتا ہے تو وضو کر کے سو جائیں، ایک دن سو جائیں۔ جب سو جائیں گے، یہ صحیح حدیث ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، جب بھی بندہ کروٹ لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرما۔ جب بھی بندہ کروٹ لیتا ہے آسمان سے فرشتہ اتر جائے، کہتا ہے اس کے اوپر رحمت فرما۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا اگر اس کی اچانک آنکھ کھل جائے، وضو کر کے سویا ہے، اچانک آنکھ کھل گئی تو اللہ سے دنیا کی جو بھلائی مانگے گا، آخرت کی جو بھلائی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرے گا۔ کیوں؟ وہ جو فرشتہ نازل ہوا اس کی دعا کے اوپر کہتا ہے آمین۔ یہ عبادت بھی ہے، استغفار کرنا تو عبادت، اس سے بڑی کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ اور ویسے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ رشتوں کے لیے مجرب ہے، لیکن یہ جس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے رشتے نہیں آتے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، یہ وہ، اس کے لیے یہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھے، کثرت سے پڑھیں۔ رشتے کے لیے تو مجرب، بہت زیادہ مجرب جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کہیں رشتہ ہو جائے نا، ہے قرآن کی آیت وشاورہم فی الامر، پہلے مشورہ ہو جائے، لیکن پھر جب ہو گیا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر اللہ کے اوپر توکل کر کے اب اس رشتے کو تا حیات ان کو چلانے کی کوشش کرنی۔